السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں فاطمہ، اور میں جو بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ ہے جو گناہ گار ہے، جس نے بہت گناہ کیے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک ایسا عیب ہے جس کو آپ چھڑوانا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو میں اس کا طریقہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کسی کو بھی کسی بھی سچویشن سے باہر کیسے لا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان کسی بھی بیماری، کسی بھی عیب، کسی ایسی چیز میں مبتلا ہے جو اس سے چھوڑی نہیں جا رہی، تو اس کے لیے آپ کبھی بھی اس کو گالی دے کے، اس کو یہ بول کے کہ تم بہت گھٹیا انسان ہو، تم بہت گندے انسان ہو، آپ کبھی بھی واپس نہیں لا سکتے۔ اگر کسی کو واپس لانا ہے دین کی طرف، اچھائی کی طرف، تو اس کے اندر کی پازیٹیو انرجی کو دوبارہ سے زندہ کریں، اس کو یہ ریئلائز کروائیں، باتوں کے ذریعے کنونس کریں کہ تم سے اچھا انسان کوئی نہیں، تم بڑے مضبوط انسان ہو، میں نے دیکھا ہے تمہارے اندر، میں نے مضبوطی کو پایا ہے۔ وہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ میں مضبوط ہوں، میرے اندر کوئی اچھائی ہے، اور اگر کوئی اچھائی ہے تو میں کیوں نہیں دیکھ پا رہا اس اچھائی کو۔ جب آپ یہ موٹیویشن، یہ کاؤنسلنگ اس کے دماغ کی کریں گے، باخدا تھوڑا وقت لگے گا لیکن وہ انسان کوشش کرنے لگے گا کہ کیوں نہ میں اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک کروں۔ اس بندے کو اگر ایک بندے میں ایک برائی ہے، ایک عیب ہے، اس کو بار بار منہ پہ ریپیٹ مت کروائیں کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے، تم اس طرح۔ جب کوئی آپ کو منہ پر گالی دے دیتا نا، تو انسان کے اندر سے وہ جو حیا کا پردہ، وہ جو تھوڑی سی شرم، وہ جو عزت کا، ایک عزت نفس کی ایک ویلیو ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان پتہ ہے کیا سوچتا ہے؟ اس کو تو پتہ ہے میں تو اس کے سامنے بھی شراب پی سکتا ہوں، اس کو تو پتہ ہے میں تو اس کے سامنے بھی کسی لڑکی کے ساتھ یہاں وہاں جا سکتا ہوں، اس کو تو پتہ ہے۔ لیکن اگر آپ ویلیو دیں گے نا، عزت، کہ مجھے کچھ نہیں پتا ہے، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ تم ایک اچھے انسان ہو، تم ایک باوقار انسان ہو، آپ اس کی برائی والا ٹاپک کبھی چھیڑیں ہی نہیں، آپ اس کو بار بار یہ بتائیں یہ تمہاری اچھی عادت ہے، میں تمہاری اس اچھی عادت سے متاثر ہوں، میں نے یہ تم سے سیکھا ہے، تم کتنے اچھے ہو۔ پھر اگر آپ کسی کے ساتھ اتنے اٹیچ ہوں کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تو اس عیب کو بتانے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تمہارے اندر یہ عیب ہے، یہ والا عیب نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہوگا، تو چلو کچھ کوشش کرتے ہیں اس کو چھوڑنے کی، ہو سکتا ہے ہم کامیاب ہو جائیں، ہو سکتا ہے قیامت والے دن ہم نبی علیہ السلام کو صرف اس عیب کو چھوڑنے کی وجہ سے مل پائیں، ہماری ان سے ملاقات ہو۔ تو کسی کو کنونس کرنے کا بہت محنت کرنا پڑتا ہے، لیکن کسی کو خود سے دور بھگانا بہت آسان ہے۔ دیکھیں، نشہ پلا کے گرانا سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ آپ گرتے ہوئے کو تھامیں۔ گرتے ہوئے کو تھامنا یہ مشکل کام ہے، یہ کوئی نہیں کرتا۔ آپ کے اندر عیب آئے گا، آپ کو فٹافٹ دور کر دیا جائے گا، ادھر دفعہ ہو جاؤ، ادھر دفعہ ہو جاؤ، دیٹس اٹ۔ لیکن کسی کو گلے لگانا، کسی کو یہ سمجھانا کہ آئی ایم ود یو، بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ فار ایگزامپل، میں کسی کو کنونس کرتی ہوں دیٹ کم ود می، آپ کو سیدھے راستے کی تھوڑی بہت تعلیم دے دوں گی، تو کیا میں خود پارسا ہوں؟ کیا میں خود آسمان سے اتری ہوں؟ نہیں، میں خود بھی انسان ہوں، میری بھی وہی ویلیوز ہیں، وہی اوقات ہے جو ایک عام بندے کی ہے۔ میں جب اس کو ویلیو دوں گی، اللہ مجھے آٹومیٹکلی دے گا۔ میں جب اس کے درد کو ختم کر دوں گی، میں جب اس کو ایک اچھے راستے کی طرف لے کر آؤں گی، تو میرے لیے وہ راستے خود طے ہوں گے۔ لیکن یہ مشکل کام ہے۔ لیکن یہ کسی کو کہہ دینا کتنے گندے انسان ہو، تم شراب پیتے ہو، تم زنا کرتے ہو، او مائی گاڈ، گو ٹو ہیل، دس از سو ایزی، دس از سو ایزی۔ کسی سے جان چھڑانا بہت آسان کام ہے، کسی کی زندگی بنانا، کسی کو راستہ دکھانا، کسی کا ہاتھ پکڑنا، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ یہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے گا کوئی واپس آتا ہے کہ نہیں آتا، کوئی پلٹتا ہے کہ نہیں پلٹتا۔